اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا 10 محرم الحرام ہے، کربلا کا مارکا سج چکا ہے اور حر اب حضرت حر بن چکے ہیں، اپنی جان نواسہ رسول کے قدموں پر قربان کر چکے ہیں، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو کر جنت کی طرف سفر اختیار کر چکے ہیں، اور حر کے ساتھ ان کے بھائی اور غلام نے بھی داد شہادت دیتے ہوئے اپنی جانیں اہل بیت اطہار پر قربان کی۔ 50 سے زیادہ آدمی، 50 سے زیادہ لوگ امام حسین کے قدموں میں آ کر شہید ہوئے، یعنی دور دراز سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ آگے کہ پہلے ہماری جانیں جائیں گی، اس کے بعد امام علی مقام کے قافلے کی باری آئے گی۔ اب وقت آ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے جو رفقا ہیں وہ میدان میں آئیں، مگر حر کی قسمت پر رشک آتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہمت کر کے جہنم کی آگ سے بچایا اور ظالموں کے گروہ سے اپنے آپ کو نکالا۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، ہمارے حاجی شبیر یہاں موجود ہیں، ذرا ہمیں وہ شعر سنائیں گے جی۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تنتے تسلیم و رضا والے۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یہ بڑا شاندار میسج ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات بہت سارے اسلامی بھائی، بہت سارے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی ناظرین ایسے ہوں گے جو کنفیوز ہوں گے، مجھے پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، برے عادتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، کوئی کہتا ہے میں شراب پی رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میری یہ بری عادت ہے، پھنس گیا ہوں بری عادتوں میں، کوئی کہتا ہے میں حرام کمائی میں پھنس گیا ہوں، بس نہیں نکل پا رہا۔ حضرت حر کی سیرت پر عمل کیجیے، ہمت کرنی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو یہی برائی میں دنیا سے چلے جائیں، بے حیائی، بدکاری، شراب اور برے کام اور حرام روزی یہی زندگی پڑی رہے اور اسی میں برباد ہو جائیں۔ لیٹ کر رہے ہیں آپ، کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ حضرت حر کی ایک طرف تو پیسہ تھا، مال تھا، یوں سمجھیے کہ کر و فر تھا، 22,000 کا لشکر تھا، سپہ سالار ایک وقت تو آپ بنے ہوئے تھے، اور دوسری طرف معلوم تھا کہ ادھر جا کر جان ہی دینی ہے، مگر یہ جانتے تھے کہ وہ تکلیف کے بعد راحت جنت کی ہے، ابدی راحتیں میری منتظر ہیں اور غلامان محمد میں میرا نام لکھ لیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو کب نکالیں گے۔ آئیے کربلا کی اس فضاؤں سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، اگر کسی ایسی بری عادت میں ہیں، اگر کسی ایسے برے کام میں ہیں، آج ہمت کیجئے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب امام علی مقام کہ نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے ایک داستان رقم کرنا شروع کی۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا ریت پر، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ریت پر ایسا حسن و شباب آیا ہو، اور گلشن فاطمہ کے پھولوں نے کس طرح اسی کربلا کے میدان میں داستان رقم کی ہے۔ محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک دو اشعار اس منقبت کے ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ فرزندان امام حسین کے اس محاربے نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا، ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا، تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر برباد کر لیتا۔ ذرا کمپیریزن دیکھیں، 82 ہیں اور سامنے 22,000 کا لشکر ہے۔ یہ لڑنے نہیں آئے اور وہ لشکر نیزوں سے، تلواروں سے، گھوڑوں سے لیس ہے، مگر جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے، یعنی اہل بیت اطہار کے نوجوان، تو لگتا تھا قہر الہی آ رہا ہے۔ ایک ایک ہنر مند جو تھا ان کے سامنے کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ اب حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نور نظر کی باری آتی ہے۔ جب انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، عجیب وقت ہے کہ چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، جس کی کوئی ضد ایسی، کوئی ہٹ ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان جمیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا اور ان کے اپنے اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، تلوار حمائل کی، اور پھر جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر کے خیمے والوں کو میدان کی طرف جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشت سمند پر جلوہ آ رہا تھا تو ہر طرف ایک شور سب پڑ گیا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں جو چہرے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ بھی ہیں۔ جی ہاں، حضرت علی اکبر کو یہ سعادت حاصل تھی کہ نبی پاک کے وہ گویا ہم شکل بھی تھے، پیارے آقا سے ان کا چہرہ بھی ملتا تھا۔ بڑے بڑے سورما ہل گئے کہ کیا امام حسین کے بیٹے کے آگے بھی ہم تلوار اٹھائیں گے؟ مگر پھر مال اور سلطنت کا جو بھوت تھا، جو لالچ تھی، اور موصل کی گورنری اور موصل کی حکومت کی لالچ دے کر کوفیوں نے لوگوں میں نعرے لگائے کہ کوئی جاؤ اور جا کے انہیں شہید کر کے لاؤ۔ حضرت علی اکبر جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہیں، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ اللہ اللہ، جب یہ شعر پڑھا ہوگا تو کربلا کا چپا چپا جو ہے وہ لرز گیا ہوگا کہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، آل نبی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اب تلوار لیے سامنے آئے ہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب حضرت علی اکبر نے ایک نعرہ بلند کیا کہ تم میں جو سب سے بڑا بہادر ہو اسے میرے سامنے لاؤ۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ ان کے سامنے آئے۔ حضرت علی اکبر خود ہی ان کے لشکر میں گھس گئے، جس طرف جاتے لاشوں کے لاشیں لگا دیتے، مگر 3 دن سے پیاسے تھے، تھک گئے، چہرے پر غبار ہے، تھکے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس، امام حسین کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، یا ابتا العطش، اے میرے والد بہت پیاس لگی ہے، غلبہ کیا ہے، 3 دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بابا جان کچھ قطرے پانی کے دے دیجئے تاکہ پھر لڑائی لڑ سکوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک انگلی جو ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی، کچھ دلاسا ہوا، پھر تلوار لے کر آگے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں پھر کوئی مبارز بھیجو، پھر کوئی میرے مقابل بھیجو۔ اب بھی کسی کی ہمت نہیں ہے، بڑے تانے دیے بڑے بڑے بہادروں نے کہ تم ایک نوجوان سے نہیں لڑ سکتے، مگر اب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں گئے پھر پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، کہتے بابا جان اب بڑی پیاس لگی ہے، اب بالکل صبر نہیں ہو رہا۔ تو حضرت امام حسین نے کیا کہا، اے میرے بیٹے، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے، دست مصطفیٰ سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر پیاسے مگر اب خوشی خوشی پھر میدان کی طرف جاتے ہیں، اور آخر کار زخموں سے چور چور ہو کر جب ان ظالموں نے کئی طرف سے ان پر حملہ کیا تو حضرت علی اکبر کی شہادت بھی ہو گئی۔ ایک ننھے مننے سوار بھی، ایک ننھے مننے اس قافلے کے رکن بھی تھے جو حضرت علی اصغر ہے، امام حسین کے چھوٹے صاحبزادے، بہت چھوٹی عمر ہے، دودھ پیتے کی عمر ہے، مگر آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی؟ وہ کس نہر کے کنارے ہوئی؟ جی ہاں، نہر فرات کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا۔ کربلا قدم با قدم میں اب ہمیں جانا ہے نہر فرات اور دیکھنا ہے اس پانی کو کہ جس سے جانور تو پی سکتے تھے، چرند اور پرند بھی پی سکتے تھے، مگر نواسہ رسول کو، اہل بیت اطہار کو، ان کے خاندان کو ایک گھونٹ پینے کی اجازت نہ تھی۔ اور جب علی اصغر کو، چھوٹے سے مدنی منع کو امام حسین نہر فرات کے کنارے کچھ پانی پلانے لے گئے اور کوفیوں سے، یزیدیوں سے گزارش کی کہ کچھ تو اسے پانی پینے تو، یہ لڑنے نہیں آیا، تو ان ظالموں نے کیا کیا، نہر فرات کے کنارے جا کر آپ کو وہ بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم جا رہے نہر فرات۔ دنیا میں بڑے
यूं समझिए कि नहरें हैं, बड़े आबशार हैं, बड़े पानी के ज़खायर हैं, उसको देखकर अच्छा लगता है, ताजगी मिलती है। मगर नहर फुरात ये वो नहर है कि जब से इसके बारे में सुना है इस नहर पर अफसोस होता है, इस पानी पर यूं समझिए कि अफसोस होता है कि इसके करीब थे नवासा रसूल, करीब थे अहले बैत अतहार के ये प्यारे प्यारे शख्सियात, मगर इसकी बूंद भी ना पी सके, इसका घूंट भी ना पी सके और प्यासे ही दुनिया से चले गए। यकीनन नहर फुरात के किनारे जाकर आपको कुछ वाक़यात बयान करने हैं, हज़रत अली असगर की शहादत कैसे हुई वो बयान करनी है। लेकिन हमने भी नीयत की है कि जब हमारे इमाम ने यहाँ का पानी नहीं पिया, अहले बैत अतहार के लोगों ने ये पानी नहीं पिया, तो हम भी इंशाअल्लाह यहाँ के पानी को नहीं पिएंगे। इंशाअल्लाह पानी पिएंगे, अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक के हाथों जामे कौसर पिएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, करबला में मौजूद हैं, नहर फुरात के किनारे हैं। यहाँ लोगों ने तो ऐसा लगता है इसको तफरीह गाह बना दिया है, लेकिन ये तफरीह का मकाम नहीं, ये इबरत की जगह है। हज़रत अली अकबर की शहादत हो चुकी है और अब हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे फज़ल हज़रत अली असगर जो अभी कमसिन है, शीर खार हैं, दूध पीते हैं, प्यास से बेताब हैं, शिद्दत तशनगी से तड़प रहे हैं, माँ का दूध खुश्क हो गया है, पानी का नामो निशान नहीं है। उस छोटे बच्चे की खुश्क नन्ही ज़बान बाहर आती है और बेचैनी में हाथ पांव मारते हैं और पेच खा खा कर रह जाते हैं। कभी माँ की तरफ नजर करते हैं और उनको अपनी सूखी जबान दिखाते हैं। नादान बच्चा क्या जानता कि जालिमों ने पानी बंद कर दिया है। माँ का दिल इस बेचैनी से पाश पाश हुआ जाता है। कभी बच्चा बाप की तरफ इशारा करता है और वो जानता था कि ये तो हर चीज ला कर दिया करते हैं, मेरी इस बेकसी में भी मुझे पानी जरूर पिलाएंगे। छोटे बच्चे की बेताबी देखी ना गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनकी वालदा ने हजरत इमाम से अर्ज किया, इस नन्ही सी जान की बेताबी अब मुझसे देखी नहीं जाती, इसको गोद में दे जाइए और उन जालिमाने संग दिल को दिखाइए, शायद उनको इस पर रहम आ जाए। इसको तो चंद कतरे दे देंगे, ये ना जंग करने के लायक है ना मैदान के लायक है, इससे क्या दुश्मनी है। इमाम अली मकाम ने इस छोटे से नूरे नजर को सीने से लगाया, दुश्मन के सामने पहुंचे और फरमाया कि अपना तमाम कुम्बा तो तुम्हारी बेरहमी और तुम्हारी जफाकशी के आगे मैं कर चुका हूं। ये शीर खार बच्चा प्यास से दम तोड़ रहा है, इसकी बेताबी देखो, कुछ भी रहम का शायबा हो तो इसका हलक तर करने के लिए एक घूंट दे दो। नहर फुरात से एक घूंट मांगा था मेरे इमाम ने। सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह तआला को गोद में लेकर गए थे। जफाकार संग दिलों को इस पर भी कोई असर ना हुआ, इनको जरा भी रहम ना आया। बजाय पानी के एक बदबख्त ने तीर मारा जो हजरत अली असगर का हलक छींकता हुआ इमाम के बाजू में बैठ गया। इमाम ने वो तीर खींचा, बच्चे ने तड़प कर जान दे दी। बाप की गोद से एक नूर का पुतला लेटा हुआ है, खून में नहा रहा है। अहले खैमा ये सोच रहे थे कि इसका रोना बंद हो गया है, शायद सुकून मिल गया है, पानी मिल गया है, अब रोने की आवाज नहीं आ रही। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब खैमे में लाए तो माँ ने भी देखा कि अब सुकून है, इत्मीनान है, अब हिलना जुलना नहीं है, लगता है पानी से सैराब हो गए हैं। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इमाम अली मकाम ने खैमे वालों को क्या कहा कि ये भी साकी कौसर के जामे रहमत व करम से सैराब होने के लिए अपने भाइयों से जा मिला है। अल्लाह ताला ने हमारी ये छोटी कुर्बानी भी कबूल फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही व नवालिही। रज़ा व तस्लीम की इम्तिहान गाह में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके मुतवस्सिलीन ने वो साबित कदमी दिखाई कि आलम मलाइका भी हैरत में आ गया होगा। कुरान पाक की एक आयत का जुज है, इन्नी अअलमु मा ला ताअलमून, यानी मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। आपको याद होगा मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ने अपना खलीफा बनाया था तो फरिश्तों ने कहा था, मौला तू उसको खलीफा बनाता है जो जमीन पर फसाद करेगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, इन्नी अअलमु मा ला ताअलमून, यानी मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है तुम नहीं जानते। ये उसी आदम की औलाद ने वो कुर्बानी जमीन पर दी कि फरिश्तों को भी नाज आ गया। हम यहाँ दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें कयामत के दिन प्यासा मत रखियो, इमाम हुसैन के नाना जान के हाथों हमें जामे कौसर जरूर अता कीजियो। आइए आला हजरत की उस दुआ से हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने क्या प्यारे अंदाज में अल्लाह की बारगाह में कितनी प्यारी इल्तिजा की है। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से,
کیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. جیسے جیسے مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعہ پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو سناتے جا رہے ہیں، کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان ظالموں کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہ نواسے ہیں کہ جب ان کو پیاس لگتی تھی تو نبی پاک اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے، اور آج ان نواسوں کو پانی پینا ہے مگر ان ظالموں نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. یہ کیسی ظلم اور کیسی شقاوت کی داستان ہے. حالانکہ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے مگر لالچ، مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ، یہ بڑی بری چیز ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ کرے کہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل بیت اور صحابہ کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے. سلسلہ جاری ہے کربلا قدم بقدم. کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اسی فرات کے کنارے پر جو یہ واقعہ ہوا اس کو کس درد بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور بھی آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. صلو علی الحبیب. اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا.